को समझो। आला हजरत भी एक ज़माने से में रहे, उन्होंने भी बड़े दौर का सामना किया और कैसे कैसे लोगों का सामना किया। आला हजरत ज़माना आया और अहले दुनिया जिनको कहते हैं, बड़ा अहले इल्म थे, अहले जिक्र नहीं थे। अहले इल्म एक मसला आया, रसूल कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शान अक़दस के ताल्लुक से पूछा गया। नबी पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम के दो ज़माने, एक ज़माना वो जो ऐलान नबूवत का बाद का है, एक ज़माना वो जो नबूवत से पहले का है। उस बदअक़ीदा, उस अहले इल्म से, इल्म पर फख्र करने वाले से पूछा गया। अजीजों, क्या पूछा गया? पूछा गया कि नबी पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम के इस ज़माने को जब हम डिवाइड करते हैं तो फिर हमें शरीयत नबी पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम के मुक़द्दस ज़ात के ताल्लुक से क्या सबक सिखाती है? उस अहले इल्म ने, उस दुनिया वालों के हाथ में बिकने वाले ने जवाब दिया, लोगों को कहा कि नबुव्वत के पहले का ज़माना वो है जिसकी बात नबी पाक अलैहिस्सलाम की हर हम तस्लीम नहीं कर सकते। ऐलान नबुव्वत की हर बात हम तस्लीम करते हैं। आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह तक जब ये मसला गया, जब ये बात पहुंची, आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने फरमाया, ए शोहरत के भूखे, ए दुनियादार, ए इल्म पर फख्र करने वाले, तूने रसूल कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के ज़माने को तकसीम कर दिया। तू तकसीम में पड़ गया, तू तफहीम में पड़ गया, तू फरेब में पड़ गया। सुन, नबी कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम की ज़ाहिरी ज़िंदगी का जितना भी ज़माना है, अहमद रज़ा तो उन लम्हात पर भी करोड़ों दरूद भेजता है जो लम्हात नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बोलो बरास में गुजारे। बेशक, सुभान। जो नबी पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने क़ज़ाए हाजत में गुजारे हैं, अहमद रज़ा तो उन लम्हात पर भी करोड़ों दरूद भेजता। इल्म यहाँ से मिलता है, फिक्र यहाँ से मिलती है, शरीयत यहाँ से मिलती है। समझो, आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला दुनियादारों के हाथ में बिकने वाली शख्सियत। आपकी बारगाह में पूछा गया, एक मसला आया, उलमा मौजूद है, सबक ले, आला हज़रत को पढ़े। किताबों से इल्म नहीं मिलता, किताबों से इल्म नहीं मिलता। किताबों से, जिसने किताबों पर एतमाद किया वो गुमराह, जिसने किताबों पर कॉन्फिडेंस रखा वो गुमराह हुआ, वो मरा, वो गया। वो पहले किताब नहीं आई दुनिया, पहले अहले इल्म आए, उन अहले इल्म के कलम से किताबें वजूद में आई। आज हमने किताबों पर जो है एतमाद कर, किताबों पर एतमाद करके मसाइल हम अवाम तक पहुँचाते। आइए आला हज़रत की बारगाह, आला हज़रत से पूछे। आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह से किसी ने सवाल किया, फ़िक़्ह को समझना है, इल्म फ़िक़्ह की कुछ झलकें अगर अपनी ज़ात में उतारनी है तो आला हज़रत को पढ़ो, आला हज़रत को पढ़ो। 13 साल की उम्र है, अगर किताबों से इल्म आता तो आला हज़रत सबसे बड़े जाहिल, सबसे बड़े जाहिल। 13 साल की उम्र है, आप जो है फ़िक़्ह का मनसब आपने संभाला, इफ्ता का मनसब संभाला, आपने 13.5 बरस की उम्र में तकरीबन आपने फतवा दिया, सबसे पहला फतवा, वो भी रज़ाअत का सबसे अहम मसला। तवज्जो थोड़ी दो, आला हज़रत को समझ। अगर इल्म हकीकी माने में समझना है तो आला हज़रत की ज़ात को पढ़, आला हज़रत की ज़ात। ये है ना, किसी ने सवाल किया, हुजूर मेरे पास सरकार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम का जुब्बा है, उस जुब्बे को मैंने धोया है, उसका धोवन और पानी मेरे पास है। अब अर्ज़ ये है कि उस धोवन से, उसके सिवा मेरे पास पानी मौजूद नहीं है, क्या मैं उस धोवन से, उस पानी से वुज़ू कर सकता? क्या मैं उस पानी से वुज़ू? सबको तो समझ में आ रहा। आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह मुझसे पूछता था कोई, मैं उठाता फतावा शामी, मैं उठाता फतावा हिंदिया, मैं फला किताब उठाता, हिदाया वगैरह कुदूरी किताबें छान डालता, मुझे मिलता या ना मिलता, मिलता भी तो यही मिलता, फ़िक़्ह भी यही है, तहक़ीक़ भी यही है। उलमा की बारगाहों में जाओगे तो यही, अहले इल्म की बारगाह में जाओगे तो यही मसला मिलेगा कि माए मुस्तामल से वुज़ू नहीं, माए मुस्तामल से वुज़ू नहीं होता है। लेकिन कुर्बान जाओ आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह के फ़िक़्ह पर,
آپ کی ذکر پر قربان جاؤ، آپ کے عشق پر قربان جاؤ۔ علم کتابوں سے نہیں عشق سے آیا ہے۔ فرمایا پوچھ تو رہے ہو کہ اس پانی سے وضو کر سکتا ہوں نہیں، وضو تو کر لینا لیکن خبردار پاؤں مت دھونا، وضو کرنا لیکن پاؤں مت دھونا۔ یہ عشق ہے، یہ عشق ہے، یہ فقہ نہیں۔ خالی فقہ پہ اعتماد کرنے والے برباد ہو گئے، برباد۔ اعلیٰ حضرت ایک اہم مسئلہ پہنچا، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی تک پہنچا۔ کیا مسئلہ تھا؟ احمد رضا کوئی عام شخصیت نہیں۔ پوچھا گیا حضور فتویٰ جو ہے مجھے کچھ جلدی ہے، جلد بازی کی وجہ سے مجھے جلدی فتویٰ چاہیے، جتنا آپ جو ہے مطالبہ فرمائے گا اتنا پیسہ میں آپ کو دے دوں گا، آنے جانے کا خرچہ بھی، یعنی وہ فتویٰ آنے جانے کا خرچہ بھی دے دوں گا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی اہل علم حضرات بیٹھے آپ توجہ کرو۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا پیسوں کی بات کرتا ہے، پیسوں کی بات کرتا ہے، میرے پاس دن میں 500 فتوے آتے ہیں، کوئی اگر ثابت کر دے احمد رضا نے 1 روپیہ بھی لیا ہے اس کی نوکری کرنے کے لیے۔ آپ نے فرمایا احمد رضا کے اور پیسوں کی بات کرتے ہیں۔ احمد رضا نے خود فتاوی جات جب ڈاک کے ذریعے سے بھیجے تو اپنی جیب سے پیسے لگائے۔ 500 فتوے لکھنا کوئی چھوٹی بات نہیں۔ آج ہم نذرانوں میں بک جاتے ہیں، آج ہم پیسوں میں بک جاتے ہیں۔ میں ایسے نذرانوں میں بک جاتے ہیں کہ میں عبد الرحمن صاحب یا علی صاحب کا دل نہیں دکھاؤں گا، ہاں شریعت کے خلاف ہو جائے ان کا دل نہیں دکھنا چاہیے۔ عزیزو علم کو بیچو مت، اعلیٰ حضرت کو پڑھو، اعلیٰ حضرت کی ہسٹری کو اپنی زندگی میں اتارو۔ اب تو اپنے علم پر اعتماد اور کانفیڈنس سے اہل دنیا کے ہاتھ میں ہم، اہل دنیا کے ہاتھ میں۔ ایک جگہ ذکر ہو رہا تھا کہ چندہ جمع کرو کیونکہ علماء آئیں گے، وہ پیسوں ہی کے لیے۔ یہ کس نے ہی سوچ دی؟ عوام کے ذہنوں میں یہ باتیں کیوں پڑی؟ اس لیے پڑی اب جیبوں کی طرف نظر جاتی ہے، اب شریعت ہم نے چھوڑ دی۔ اعلیٰ حضرت کو سمجھو۔ سوال ہوا حضور ایک اہم سوال میں آپ سے بھی پوچھوں، اچھا مجھے بتائے کہ دائیں جانب افضل ہے یا بائیں جانب افضل ہے؟ سائیڈ میں دائیں سائیڈ افضل ہوتی ہے یا بائیں سائیڈ افضل ہوتی ہے؟ بائیں سائیڈ، دائیں سائیڈ افضل ہوتی ہے۔ اب دیکھیں، اب فقہ ایک مسئلہ سمجھے، سبحان اللہ، یہ علماء کا متفقہ فیصلہ ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مقدس جسم سے ٹچ جو حصہ ہے وہ کائنات میں تمام چیزوں سے افضل ہے، سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام کی جسم اقدس سے جو حصہ ٹچ ہے زمین کا، وہ حصہ پوری کائنات میں کیا ہے؟ سب سے افضل ہے، پوری کائنات، جنت سے بھی افضل ہے، عرش سے بھی افضل ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں سوال کیا، آج ہم کتابوں کی طرف رجوع کریں، کوئی بھی مسئلہ آئے گا کتابوں کی طرف۔ اور عزیز ہو، احتیاط ہوتی ہے نا، فقہ میں بڑی احتیاط، اتنی احتیاط ہے، اتنی احتیاط ہے، اگر کوئی مختلف فی مسئلہ بھی آتا ہے، مذاہب 4 ہے نا، مذاہب 4 جن کو کہتے ہیں، فقہ شافعی الگ ہے، فقہ حنبلی الگ ہے، فقہ مالکی الگ ہے، اور فقہ حنفی الگ ہے۔ چاروں فقہ میں اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہوتا ہے تو علماء سے پوچھو گے، علماء کہیں گے کہ اگر چاروں مذہب کے مطابق عمل ہو رہا ہے اس کو ترجیح دی جائے گی، اور کسی ایک فرقے بھی خلاف ہو رہا تو اس سے بچنے کی ترغیب دی جائے گی۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس لیے کچھ نئے مسائل آئے، علماء کا بڑا اختلاف ہوا، لیکن اب بھی ترجیح ان مسائل کو علماء نے دی ہے جن میں تمام علماء کی رائے پر جو ہے عمل ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی سے سوال ہوا، دائیں جانب جب افضل ہے، بائیں جانب مفضول ہے، آپ یہ بتائیں مکہ شریف دائیں جانب ہے یا مدینہ شریف دائیں جانب؟ تو کہا کہ نہیں، مکہ شریف دائیں جانب اور مدینہ شریف بائیں جانب ہے۔ اور فقہ کا بھی ایک مسلمہ قاعدہ ہے کہ دائیں جانب کو فوقیت دی جاتی ہے، یہ افضل ہے، اور بائیں جانب کیا ہے؟ مفضول ہے۔ لیکن تمام کتابوں کے اندر جو ہے آپ کو ملے گا کہ مدینہ پاک کا وہ خطہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مقدس جسم سے ٹچ ہے، یہ علماء اجماع العلماء، یہ کتابوں کے اندر ملے، علماء کا اجماع اس پر سب سے افضل وہ ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں سوال ہو
کہ جب دائیں جانب کو فضیلت ہے تو پھر مکہ جو ہے دائیں جانب ہے، مدینہ بائیں جانب ہے، تو مکہ افضل ہونا چاہیے نہ کہ مدینہ. لیکن علماء نے اجماع اس پر کیا ہے کہ مدینہ جو ہے یہ افضل ہے اور مکہ جو ہے مفضول ہے. تو پھر اس کا جواب کیا ہوگا؟ تو مجھ سے کوئی پوچھتا نا اٹھاتا، میں یہ کہتا کہ فتاوی شامی کے اندر نہیں لکھا ہوا ہے، موشی نے حاشیہ بھی نہیں لکھا ہے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جد المختار لکھی ہے، شامی کا جو ہے حاشیہ ہے اس کے اندر بھی نہیں لکھا ہوا ہے، علامہ محقق علی الاطلاق انہوں نے بھی کچھ نہیں لکھا ہے، علامہ محدث عبدالحق محدث دہلوی انہوں نے بھی کچھ نہیں لکھا ہے، اپنے علاقے کے علماء کی طرف آؤں گا میں کہوں گا انہوں نے بھی کچھ نہیں لکھا ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے حاشیے نہیں ڈھونڈے، آپ نے تفسیریں نہیں ڈھونڈی، آپ نے جو ہے کتب فقہ یا تفسیر یا حدیث نہیں اٹھائی، آپ نے نظر جھکائی، آپ نے نظر جھکائی، آپ نے گردن جھکائی اور گردن اٹھائی، فرمایا کہ اب مسئلہ حل ہو گیا. کیا ہو گیا؟ مسئلہ حل ہو گیا. اہل ذکر، علم کو کہتے ہیں اہل ذکر، اہل علم نہیں، اہل ذکر سمجھانا چاہ رہا ہوں، اہل ذکر، اہل علم نہیں. علم پر جس نے غرور کیا ہو گیا، وہ برباد ہو گیا. اہل ذکر. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جب گردن جھکائی گردن اٹھائی، فرمایا جواب قربان بریلی کے اس بادشاہ پر قربان. تو فرمایا پوری کائنات ایک جسم کی حیثیت رکھتی ہے، پوری کائنات ایک جسم کی حیثیت رکھتی ہے اور مدینہ پاک دل کی حیثیت رکھتا ہے. یہ بتاؤ جسم میں دل دائیں جانب ہے یا بائیں جانب ہے؟ فرمایا گیا کہ دل بائیں جانب ہے. فرمایا جب دل بائیں جانب ہے تو مدینے کی حیثیت دل کی ہے تو دل بائیں ہی جانب ہے. سبحان اللہ. یہ کیا ہے؟ یہ ذکر ہے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ جب انہوں نے علم پر اعتماد نہیں کیا، عشق کے پیکر کا نام احمد رضا ہے. آپ نے اپنے آپ کو دنیا داروں کے ہاتھ میں بیچا نہیں ہے. آپ کی بارگاہ میں آئے اس وقت کے بڑے بڑے جو ہے دنیا دار آئے اور دنیا داروں کے قصیدے لکھنے والے آئے، بڑے بڑے نواب تھے. توجہ، اعلیٰ حضرت کی بات ہو رہی ہے نا، اہل ذکر کی بات ہو رہی ہے، اہل علم کی بات نہیں. اس لیے توجہ چاہوں اپنے آپ کو دنیا کے چند ٹکو میں بیچنے والے، ٹکو کے بیچنے والے، یہ اس بات پر ذرا توجہ فرمائیں. ہر دور میں ایسا رہا. میں عرض کر رہا ہوں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چند لوگ آئے، کہا کہ بڑے بڑے قصیدے لکھے گئے فلاں نواب کے، فلاں نواب کے، فلاں نواب کے، آپ بھی تو ذرا کچھ لکھو. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرو مدح اہل دور رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، پارے نام میرا دین ہے، میرا دین پارے. روٹی کے ٹکڑے جمع کروں میں علم سے، اس علم سے جو سرکار کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم سے مجھے، میں فقیر ہوں، میں بھکاری ہوں، اپنے کریم کا ہوں، مجھے دنیا داروں کی دولت نہیں چاہیے. یہ فکر ہے، یہ اعلیٰ حضرت ہے. اور سنیں حضرت حضور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ، یہ تو ایک پہچان ہے، عاشقوں کی ایک پہچان ہے. اعلیٰ حضرت نے علم جو ہے کتابوں سے حاصل نہیں کیا، عشق رسول سے. آپ دولت المکیہ آپ نے لکھی، حسام الحرمین شریف. جب آپ مدینہ پاک میں، مکہ پاک میں پہنچے، ہر طرف پھیلا ہوا تھا. احمد رضا جو ہے اس نے، احمد رضا نے علم، نبی پاک علیہ السلام کے علم کو جو ہے اللہ کے علم سے آگے بڑھا. ایک بات شروع ہو چکی. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جب حرمین طیبین کی حاضری ہوئی تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ اس طریقے سے بات پھیلی ہوئی ہے، یہاں آپ کے پاس قلم بھی نہیں، آپ کے پاس دوات بھی نہیں ہے، اسباب بھی نہیں ہے، طبیعت بھی کوئی ٹھیک نہیں ہے، خراب ہے طبیعت، پھر بھی آپ نے، آپ کا علم پر بھروسہ نہیں تھا نا. آپ کے دل میں عشق رسول رچا تو بسا ہوا تھا، عشق رسول کے جام پیے ہوئے تھے آپ نے. آپ رحمت اللہ تعالی نے آقا کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم پر، آپ کے ذات پر، آپ کے عشق پر اعتماد کرتے ہوئے آپ نے قلم اٹھایا اور الدولت المکیہ، حسام الحرمین شریفین، ایسی کتاب لکھی، ایسی کتاب لکھی کہ کائنات جب تک وجود میں رہے گی اس کا جواب کسی کوئی دے گا.
ماں کا لال دے نہیں سکتے، ایسا کر۔ اب یہ علم سے نہیں اٹھا ہوا کلم تھا، یہ عشق رسول میں اٹھا ہوا کلم۔ تو کائنات آج تک بد مذہب سے آپ کا جواب نہیں دے پائے اور نہ دے پائیں گے، کیونکہ وہ عشق رسول کے اس وہ عشق رسول میں نکلے ہوئے قلم کی سیاہی تھی، وہ قطرات تھے جو صفحات پر آئے اور آج تک وہ ہمارے سامنے موجود۔ آج تک اعلیٰ حضرت کو سمجھنے والوں نے، جنہوں نے سمجھنے کی کوشش کی، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ہم نے سمجھا، ہم نے اعلیٰ حضرت کی ذات کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کیا۔ اعلیٰ حضرت ہے کوئی، اعلیٰ حضرت ہے کوئی۔ آج دیکھیں نا خلاف شریعت جو کرتے ہیں ہمیں احساس نہیں ہوتا، اور ہماری عوام بھی بیچاری پتہ نہیں کہاں ہے ہماری عوام۔ اگر محلے میں، اگر علاقے میں کوئی بری بات ہوتی ہے نا، کہتے نہیں ہمیں پوری زندگی گزارنی ہے، اٹھنا بیٹھنا اس کے ساتھ ہے، تو ہم جو ہے بائیکاٹ کرنے کے بجائے، اس سے دور نفور ہونے کے بجائے جو ہے اس کا بھرپور ساتھ بھی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں، اس کو کہتے ہیں عشق رسول، خوف خدا، خشیت۔ آپ کا دل پاکیزہ تھا، بس دل میں تھا تو خوف خدا تھا، اس کے سوا کسی دنیا دار کا خوف نہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ جو ہے تشریف فرما ہے، ایک مانگنے والا آئے، باہر مانگنے والا آیا، اس نے کہا کہ کچھ چاہیے مجھے اللہ کے نام پر۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کسی کام، دینی کام میں مصروف تھے، اور دین کے کام کے آپ کا عالم یہ ہے، آپ فرماتے ہیں میرے پاس آئے لوگ بیٹھے اور دیکھیں کہ اگر میں نے ایک لمحہ زندگی کا اپنے کام کے لیے لگایا تو جو مجھے سزا دینا چاہتا ہو دے سکتا۔ اعلیٰ حضرت ایک ایک لمحہ، ایک سیکنڈ علم دین کی خدمت میں لگا۔ آپ کے سامنے ایک بندہ آیا تو آپ کسی کام میں لگے ہوئے تھے، مانگ رہا اللہ کے نام پر، تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جانب سے کوئی طاقت ہوئی تو اس نے کہا کہ دینا ہے تو دے ورنہ اس گھر کو میں پلٹ دوں۔ کیا کہا؟ دینا ہو تو دو ورنہ اس گھر کو الٹ پلٹ کر دو۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کے کانوں تک جب یہ آواز پہنچی تو آپ جو ہے غضبناک ہوئے۔ آپ نے فرمایا خلاف شریعت بات کرتا ہے، فرمایا میرا ارادہ تھا دینے کا، 10 مانگتا تو میں 20 دیتا، 20 مانگتا تو زیادہ دیتا، لیکن جو تو نے خلاف شریعت بات کی عزیزو، دیکھو یہ اعلیٰ حضرت آج خلاف شرع ہو رہا ہے، لیکن تب بھی ہم دنیا داروں کے جیبوں میں بکے ہوئے ہیں، تب بھی دنیا داروں کے ہاتھوں پر بکے ہوئے۔ دیکھیں اعلیٰ حضرت کو سمجھے پڑے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو مجھ سے مانگتا 10 دیتا 20، لیکن جو تو نے خلاف شرع بات کی ہے نا، اب تو اگر 1000 بھی 1 روپے بھی مانگے گا نا، تجھے ایک ٹکڑا بھی نہیں۔ اندر سے ماں کی آواز آئی، ماں نے کہا بیٹا فقیروں سے نہیں الجھتے، فقیروں سے نہیں الجھتے، یہ نقصان پہنچاتے ہیں، آپ کچھ دے دو۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی والدہ محترمہ سے عرض کی، کہا کہ والدہ محترمہ بات دینے لینے کی نہیں، بات شریعت کی آ گئی ہے، اور احمد رضا کبھی شریعت کو پس پشت نہیں ڈال سکتا۔ دنیا کا کتنا بڑا آ جائے، دنیا کا کتنا ہی سرمایہ دار آ جائے، احمد رضا کبھی شریعت کے خلاف نہیں کر سکتا۔ اس نے شریعت کے خلاف بات کی، یہاں پیسوں کی بات نہیں ہے، شریعت کی بات۔ اچانک آواز آتی ہے مصطفیٰ رضا، جن کو مفتی اعظم کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے آج کے اس دور میں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کے چھوٹے صاحبزادے اسے مفتی اعظم ہند علی رحمۃ چھت پہ کھیل رہے تھے، چھوٹے تھے، اچانک ایک آواز آئی، چلا گئے سب کہ چھت سے جو ہے زمین پر تشریف گر گئے۔ سبحان اللہ، سب نے چیخنا شروع کیا کہ مصطفیٰ رضا گر گئے، لیکن اعلیٰ حضرت وہیں گھر میں تشریف فرما۔ سب نے جب آواز بلند کی، ادھر سے ماں کی آوازیں بلند ہوئی، احمد رضا فقیر نقصان پہنچاتے، میں نے پہلے ہی کہا تھا فقیروں سے نہیں الجھتے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ابھی بچے کی حالت کو پوچھا نہیں ہے کہ بیٹا اوپر سے گر گیا، پکے مکانات اور پکی زمین، بہت چوٹ پہنچ سکتی تھی نا، توجہ۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ بچے کی طبیعت کے بارے میں نہیں پوچھا، کہا امی جان آج اگر ایک مصطفیٰ رضا کیا ہزاروں مصطفیٰ رضا بھی جائے، بات شریعت کی آئیے میں کبھی بھی شریعت کے خلاف، سبحان اللہ، شریعت کے خلاف۔ مفتی اعظم ہند علی رحمت چھوٹے تھے، بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے کہا ابا حضور مجھے کچھ بھی نہیں ہوا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے پڑھا الحمدللہ، فرمایا یا اللہ تو امام احمد رضا سے
जो है इम्तिहान ले रहा था, मौला तेरा शुक्र है कि अहमद रजा को आज भी तूने इम्तिहान में पास कर दिया। ये आला हजरत उलमा की जिंदगी को पढ़े। आप उलमा की तरफ मैं तवज्जो करना चाहता हूँ, किताबों को न पढ़े, उलमा को पढ़े, उलमा को। आज मेरे किरदार से शरीयत को न समझे, मेरी गुफ्तार से इस्लाम को न समझे। आज इस्लाम से लोग दूर क्यों हो रहे हैं? मैं मौलवी जो बिगड़ गया ना, मेरे मौलवी दिल की हैसियत रखता है, दिल की, और जब दिल बिगड़ जाता है ना पूरा जिस्म बिगड़ जाता है, पूरा जिस्म खराब हो जाता है। मौलवी को मैं मौलवी जब से बना ना तब से जो है इस्लाम को बदनाम किया, इस्लाम को बदनाम किया। मौलवी से इस्लाम को न परखे, मौलवी से इस्लाम को न समझे। अगर समझना है इस्लाम को, अहले जिक्र को पढ़े, अहले जिक्र को, फसअलू अहले जिक्र, कुरान मुकद्दस ने जिनको याद किया, आप उनकी जिंदगियों को पढ़े, आप उनकी सवाने को पढ़े। अगर उनकी जिंदगी को समझ गए तो शरीयत को समझ जाओगे, फिक्र को समझ जाओगे। अहले इल्म को, अहले इल्म की आप तो रहे भी नहीं है, लेकिन फिर भी आज भी है इल्म को नहीं। आप अहले जिक्र की जिंदगियों को पढ़े। एक होती है प्रैक्टिकली और एक होती है थ्योरी, जिसको आप पढ़ते होंगे स्कूलों में। तो थ्योरी से इंसान काबिल नहीं बनता, प्रैक्टिकली जब तक इंसान के तेवर में, कलम में, जिंदगी में न बस जाए। तो प्रैक्टिकली जब तक शरीयत की प्रैक्टिकल करनी हो तो उलमा की जिंदगी को, प्रैक्टिकल करनी हो तो उलमा की जिंदगी को पढ़े। तो हजरत मुफ्ती जलालुद्दीन अमजदी अलैहि रहमतुल्लाह, आपके ज़माने में एक बहुत बड़ा दुनियादार था, दुनियादार। उसने शरीयत के खिलाफ उस वक्त के जितने भी बड़े बड़े जो मुतब्बिरीन, जिनको अहले इल्म कहा जाता है, अहले जिक्र नहीं, मैं अहले जिक्र की बात कर रहा हूँ, अहले इल्म की बात नहीं। जब उन तक मसला पहुंचा, साथ साथ में ये भी पहुंचाया गया कि वो बड़ा दबंग है, उसके पास जो है पुलिस भी रहती है, ये भी रहते हैं, वो भी रहते हैं, उसके खुद के पास गन भी है। तो जरा सोच समझ कर कलम उठाना, उलमा से कहा, धमकियां दी जैसे दी जाती है आजकल धमकियां, अल्लाह महफूज करे। कहा गया कि कलम सोच समझ के उठाना, पंगा भी जितना भी हो सकता है। तो सबने कलम उठाए, तो कलम जो है मुताबिक उठे ना यार, उधर हालात जो नज़ाकत कहते नहीं, हालत की नज़ाकत को भी देखना हो, हालत की नज़ाकत को, जहाँ शरीयत की बात आती है नज़ाकत को नहीं देखनी। आप पढ़े, बुजुर्गों को पढ़े, इन्हीं उलमा से शरीयत को आप समझें। तो वहाँ जहाँ शरीयत की बात आती है वहाँ नज़ाकत नहीं देखी जाती। जब कलम, सबके कलम उठे, किसी ने कुछ लिखा, किसी ने कुछ लिखा, तवज्जो अब्दुर्रहमान साहब तवज्जो, कलम उठा सबका, किसी का मुताबिक गया, किसी का खिलाफ गया। उसी दौरान उसी नवाब के घर एक जलसा रखा, उलमा की आजमाइश, इल्म वालों को जांचा जा रहा है, और ये मुंजानिबिल आजमाइश है। मुफ्ती जलालुद्दीन अमजदी अलैहि रहमतुल्लाह, ये कोई बहुत पुराने बुजुर्ग नहीं है, मैं प्रैक्टिकली इस्लाम को समझाना चाहता हूँ, इल्म को समझाना चाहता हूँ। मुफ्ती जलालुद्दीन अमजदी अलैहि रहमतुल्लाह को दावत दी गई कि फलां साहब ने जो है एक महफिल सजाई है, उन्होंने घर में जलसा रखा है, उलमा को इनवाइट किया है, आपकी भी दावत। सुभान अल्लाह, जब आप तक बात पहुंची, आप रहमतुल्लाह तआला ने फरमाया, जालिम के घर मुझे बुलाया जा रहा है, हो सकता है आज अल्लाह ताला शरीयत का फैसला फरमा दे। तवज्जो, मुफ्ती जलालुद्दीन अमजदी अलैहि रहमत को जब बुलाया गया तो आपसे पहले एक मुकर्रिर खतीब, मैं समझाना चाहता हूँ, तवज्जो, एक खतीब ने तकरीर करके उस नवाब की खूब चापलूसी करके उसने नजराना लेकर के भाग गया। मुफ्ती जलालुद्दीन अमजदी अलैहि रहमत तकवे में और खशियत इलाही में और इल्म में एक मानी जानी शख्सियत मानी जाती थी उस दौर की। और उस खतीब ने समझ लिया आज मुफ्ती जलालुद्दीन आ रहे हैं, कोई ना कोई फितना जरूर होगा, मैं उस फितरे में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। उसने पहली तकरीर करके नजराना लेकर के फरार हो गया। किताब के अंदर लिखा हुआ, आपके सवाल में लिखा हुआ, आप रहमतुल्लाह तआला ने कुर्सी किताबत पे बैठे दुश्मन के घर है, किसी अजीज के घर नहीं है, आपको नजराने की फिक्र नहीं है, आपको किसी की जेब की फिक्र नहीं है, दुनियादार की नाराजगी की फिक्र आपके दिल में नहीं है, वरना मुफ्ती जलालुद्दीन अमजदी का नाम इस स्टेज पर, इस मस्जिद में आज लिया नहीं जाता। ये तो अल्लाह ताला ने डाल दिया दिल में, तो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। आप रहमतुल्लाह तआला ने पूरी तकरीर उस नवाब के खिलाफ की, उसके घर में। इसको कहते हैं अहले जिक्र, इनको अहले जिक्र कहा जाता है, इनको कहा जाता है शरीयत वाले। इनसे शरीयत को समझे, मुझसे क्या शरीयत आप समझे। सर पे आ गया इमामा,
میں نے اچھے اچھے کپڑے پہن لیے جی مولوی صاحب ہے، مولوی صاحب نہیں فسادی صاحب ہے. ہاں تو جو ہے آپ رحمۃ اللہ پوری تقریر خلاف سنی. آپ دیکھیں آگے کی بات سنیں. فوراً نواب جوش میں آیا، تمنچا لے کر کے پہنچا آپ کے جو ہے سر پر سے تمنچا. توجہ جب رکھا تو کہا آپ نے جتنی تقریر ابھی کی ہے مجھ سے معافی مانگو ورنہ ابھی گولی چلا کر کے ہلاک کر دو. آپ رحمۃ اللہ تعالی کا جواب سنیں. اس کو کہتے ہیں دل، ان کو کہتے ہیں وہ جن کے دلوں میں خشیت تھی، جو دنیا داروں کے ہاتھ میں بکنے والے نہیں تھے. آپ نے فرمایا نواب وقت کے فسادی، تو کیا سمجھتا میں گولی سے ڈر کر کے شریعت کے خلاف تجھے حکم سناؤں گا؟ اس جلال الدین کی اگر موت اسی گولی میں لکھی ہوگی تو تیرے چلائے بغیر بھی چل جائے گی، اور اگر نہیں لکھی ہوگی تو تیرے چلانے سے بھی یہ نہیں مارے. سبحان اللہ. ہاتھ کانپا اور اس کی رائفل اور جو بھی پستل اس کے ہاتھ میں تمنچا تھا وہ زمین پر گرا، قدموں میں گرا. کہا حضور آج سے میں آپ کا غلام ہوں. آج تک جن اہل دنیا کے ہاتھ میں تھا انہوں نے مجھے گمراہ کیا. ہاں انہیں جن کو اہل علم کہا جاتا تھا، آج ہم ہی لوگوں کے فسادی بنتے ہیں، لوگوں کو فساد میں ہمیں مبتلا کرتے ہیں. ہم ہی جو ہے اس فساد کے ضامن بن کے شریعت ہم بھول جاتے ہیں. شریعت پھر ہمیں یاد نہیں رہتی ہے. فلاں ناراض نہ ہو جائے، فلاں کتنا ہی غلط ہے، تائید میں ہم بیٹھ جاتے ہیں. خوف خدا ہمارے جسم پہ سوار نہیں ہوتا ہے. آخر مرنا ہے. غلط مسئلے کی اگر میں تائید کرتا ہوں تو اس غلط مسئلے کی تائید میں خدا نہ خواستہ ابھی اگر موت آ جائے تو پھر میرا کیا حال ہوگا. پانچ میں پارے کی آیت کریمہ شکر آپ کے ذہنوں میں نہ ہو. میں